اکثر دوستوں کے بیچ ایک ایسی درخواست آ جاتی ہے جو بظاہر تو بہت چھوٹی سی مدد لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ دوستی کو ایک بہت بڑے خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ چلیں آج اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ سوال کتنا جانا پہچانا ہے نا؟ جب کوئی دوست یہ کہتا ہے تو فوراً مدد کرنے کا دل کرتا ہے۔ آخر دوستی اسی کا نام ہے۔ لیکن بات تب بدل جاتی ہے جب اس کام میں پیسہ شامل ہو جائے۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں ایک عام سی درخواست ایک بہت بڑے مسئلے کی شروعات بن سکتی ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ بظاہر معصوم سی درخواست اصل میں ہے کیا، اور اس سادگی کے پیچھے کیا کچھ چھپا ہو سکتا ہے۔ درخواست عام طور پر کچھ ایسی ہی ہوتی ہے، سننے میں تو بالکل ٹھیک لگتی ہے نا؟ بھئی ایک دوست مشکل میں ہے، اس کے کام آنے میں کیا حرج ہے، بس پیسے لے کر آگے ہی تو بھیجنے ہیں۔ لیکن جس لمحے کوئی اس درخواست کے لیے ہاں کہہ دیتا ہے، اس کے بعد پردے کے پیچھے کیا کھیل شروع ہوتا ہے؟ اصل کہانی تو یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ سطح کے نیچے کیا چل رہا ہے۔ یہ جو سادہ سی پیسوں کی منتقلی لگ رہی ہے، یہ کیسے ایک سنگین مسئلے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ قانونی زبان میں اس کام کو کرنے والے شخص کو منی میول کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو جانے انجانے میں غیر قانونی پیسے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں مدد کرتا ہے تاکہ پیسے کا اصل غیر قانونی مالک قانون کی نظروں سے بچا رہے۔ اور یہیں سے بات بہت زیادہ سنگین ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ اس کے قانونی نتائج کا اندازہ ہی نہیں لگاتے۔ ایک چھوٹی سی ہاں کا مطلب پولیس کے تفتیش کا حصہ بننا، کرمنل ریکارڈ پر داغ لگنا یا منی لانڈرنگ جیسے بہت ہی سنگین الزامات کا سامنا کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ خطرہ صرف قانون تک ہی نہیں رہتا، اس کے مالی نتائج بھی تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں، بینک اکاؤنٹ اچانک بند ہو جائے، منتقل کی گئی ساری رقم کی ذمہ داری آپ پر آ جائے اور مالی ساخت ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے۔ اور شاید سب سے بڑا نقصان تو ذاتی سطح پر ہوتا ہے۔ جس دوستی کو بچانے کے لیے کوئی یہ قدم اٹھاتا ہے، وہی دوستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے۔ اعتماد ٹوٹ جاتا ہے اور انجانے میں انسان اپنے ہی دوست کو ایک مزید خطرناک راستے پر دھکیل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اس کا اصل مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ ایک عام سی درخواست در حقیقت ایک مالی جرم میں شامل ہونے کی دعوت ہو سکتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ انکار کیسے کیا جائے کہ دوستی بھی بچ جائے اور اپنی حفاظت بھی ہو جائے؟ اس کا ایک بہت اچھا 3 قدمی طریقہ ہے۔ سب سے پہلے اپنے دوست کو بتائیں کہ اس کی دوستی آپ کے لیے کتنی اہم ہے۔ پھر بہت کاملی اپنا اصول بتائیں کہ پیسے اور اکاؤنٹس کے معاملے میں آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اور آخر میں کسی اور طریقے سے مدد کی پیشکش کریں تاکہ اسے لگے کہ آپ کو واقعی اس کی پرواہ ہے۔ جیسے کہ یہ جملہ، یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس میں احترام بھی ہے، ایک واضح حد بھی ہے اور مدد کی سچی پیشکش بھی ہے۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں دوستی کے سب سے اہم اصول کی طرف لے آتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک سچا دوست کبھی بھی کسی بھی حالت میں اپنے دوست کو اپنے قانونی یا مالی خطرات میں شریک نہیں کرے گا۔ اس کی حفاظت ہمیشہ اس کی پہلی ترجیح ہوگی۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ جب کوئی دوست ایسی صورتحال میں نہیں کہتا ہے تو وہ اصل میں کس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے؟ کیا صرف اپنی یا اپنے اس دوست کی بھی؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔